آج کراچی سٹی پر گرمی کیوں ہے؟ میں نے سردی ایکسپیرینس کر لی. میں نے جس دن کہا سردی کے حوالے سے، اس کے بعد سردی بھی آئی. میں نے سردی ایکسپیرینس کی، رات میں سردی ایکسپیرینس کی، اور اس کے بعد اگلے دن، یہ ابھی جمعے کی بات ہے، آج ہفتہ ہے، کل کی بات ہے، بادل بھی آئے یہاں پر، کالے بادل بھی آ گئے اور ہوائیں بھی چلیں، اور اتنا زبردست موسم ہوا کہ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے، اور اللہ کے دستخط بھی آ گئے. لیکن آج ہفتے کا دن اور کراچی سٹی پہ پھر گرمی. چکر کیا ہے؟ مطلب گرمی اس تپش والی گرمی نہیں ہے جو جس طرح کی پہلے چل رہی تھی اکتوبر اور اس کی، لیکن فرق تو ہے تھوڑا سا کل کے مقابلے میں. آج شہر قائد میں موسم تبدیل، رات اور صبح سویرے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، جبکہ دن کے اوقات میں موسم آج بھی گرم رہے گا. فضائی معیار بھی گزشتہ روز کے مقابلے قدرے بہتر ہے. موسم کا مزید احوال جان لیں گے ہمارے نمائندے فرحان خان سے. بتائیے گا فرحان. جی بالکل، شہر قائد کا موسم جو وہ کروٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. صبح کے اوقات اور رات دیر گئے جو وہ شہر قائد میں ٹھنڈی ہوائیں جو وہ چلنے شروع ہو گئی ہیں، جبکہ دن کے اوقات کی میں بات کروں تو دن کے اوقات میں موسم جو ہے بدستور آج بھی گرم رہے گا. شہر قائد کے شہریوں کو مزید جو ہے وہ سردی کی جو وہ آنے کا جو وہ انتظار کرنا پڑے گا. البتہ رات اور جو وہ صبح کے پہر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں جو وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. میرا یہ سوال ہے کراچی سٹی والوں سے، کراچی سٹی کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان سے، اور کراچی سٹی میں جو قادیانی اور شیعہ رہتے ہیں ان سے بھی، اور کراچی سٹی کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ بھی، کہ بھئی ایک بات بتاؤ کہ اکتوبر میں تم لوگ گرمی کو رکوا کیوں نہیں سکے؟ سردی کا موسم چل رہا تھا نا کراچی سٹی پہ. میں نے تو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا تھا، تو کیوں نہیں آ سکے؟ اور کیوں اکتوبر کے مہینے کے اینڈ تک جو چیلنج تھا بارش برسانے کا، بارش کیوں نہیں برسا سکے؟ تمہارے جھوٹے خدا بارش کیوں نہیں برسا سکے؟ بتاؤ. گرمی کم کیوں نہیں کروا سکے؟ یہ بھی بتاؤ. کیونکہ گرمی تو اس وقت بڑھنا شروع ہوئی تھی نا جب میں نے کہا تھا کہ لو چکو گرمی کا عذاب. سو گرمی بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد اکتوبر کے اینڈ تک کہ چیلنج تھا، اکتوبر کے لاسٹ ڈیٹ کو اللہ نے سردی کر دی، دوبارہ ٹھنڈا موسم کر دیا تھا. پورا دن وٹنس بنایا اللہ کے قبضے میں سارے موسم. اس کے بعد پھر کراچی والوں نے دیکھا گرمی گرمی گرمی. اس کے بعد میں نے جب دعویٰ کیا، پھر میں نے ایک بات کہی کہ لو چکھو سردی اللہ کے حکم سے. تو واقعی میں سردی چکھنے کو مل گئی. ٹھیک ہے، مجھے تو بہت زیادہ ملی. اب کراچی میں کس کس کو ملی آئی ڈونٹ نو، لیکن میڈیا کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، میڈیا والے یہ بتا رہے ہیں کہ گرمی کب کم ہوگی. گرمی کے اندر تو کمی نہیں آ رہی، گرمی تو نومبر کے اینڈ پہ یا دسمبر میں جا کے کوئی کمی ہوگی. کراچی میں سردی کے موسم میں بھی گرمی رہے گی. نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں سردی پڑنے کا امکان ہے. جی بالکل، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کراچی میں نومبر کا آغاز ہونے کے بعد جس طرح کی شہری یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو سرد موسم یا ہلکی پھلکی بھی سردی ملے گی، تو ایسا نہیں ہے. میں محکمہ موسمیات سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نومبر کے بالکل آخر میں جا کر جو ہے وہ کراچی میں ہو سکتا ہے کہ کچھ شہریوں کو ٹھنڈک کا ماحول میسر آ سکے. اگر میڈیا کے دعوے سچے ہیں تو پھر گرمی کم کیسے ہو گئی تھی؟ کراچی میں سردی آ گئی، کراچی کے اندر ہوائیں آ گئی. موسم کی بات کچھ کر لیتے ہیں. بائی دا وے، شہر کراچی میں لوگوں نے تھوڑا سکھ کا ساتھ لینا شروع کیا ہے، کیونکہ درجہ حرارت اب تھوڑا نیچانا شروع ہوا. ابھی بھی بہت سارے لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی کب آئے گی سردی، تو تھوڑے کو غنیمت جانیے کیونکہ میکسیمم 33 اور منیمم 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. سردی کیسے آ گئی تھی؟ بات ختم. جب گرمی چل رہی کراچی سٹی میں تو سردی کیسے آ گئی؟ جب گرمی چل رہی تو میں نے سردی کیسے ایکسپیرینس کی؟ پہلی بات. آج سورج چمک رہا ہے، آسمان کھلا پڑا ہوا ہے، اور وہ چیز نہیں ہے. دس شوز سم تھنگ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ انٹینشنلی کچھ کر رہا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ میرے کہنے سے گرمی کا کراچی میں بڑھنا، اور میرے کہنے سے سردی کا کراچی میں بڑھنا اس بات کی نشانی ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کے اندر اللہ کی مدد شامل ہے. کیونکہ یہ کام اللہ کے علاوہ تو کوئی کر نہیں سکتا. موسم پہ اللہ کا کنٹرول ہے. زمین اور آسمانوں کے بیچ کے اندر اڑتے ہوئے ہوا میں جو بادل ہیں ان پہ اللہ کا قبضہ ہے. اللہ ان کو کریٹ کرتا ہے اور اللہ ان کو ڈس اپیئر کر دیتا ہے. ہی اوریجنیٹس دا کلاؤڈز ان دی ایئر. جو زمین پہ چلنے پھرنے والے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے لوگ، وہ جو آسمان پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں اتنا بڑے بڑے بادل آ گئے تو وہ اللہ ان کو کریٹ کرتا ہے تو آتے ہیں، اور جب اللہ ان کو آرڈر کر دیتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. یہ تو اللہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بادلوں کو بنانا اور ختم کر دینا. اسے ہر جگہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہیں سے بھی یہ کام کرتا ہے. وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہیں سے کر رہا ہے. زمین پہ اس کا ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ وہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے تو اللہ پابند ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے تو جب اللہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جاتا ہو جاتا ہے. تو نشانی ہے نا کہ لیجنڈری فری لانسر آف پاکستان، یعنی کہ لیجنڈ آف اللہ، یعنی کہ لیجنڈ، ڈاکٹر لیجنڈ، جو کچھ بھی کہو یہ سب میرے ہی نام ہیں، نک نیمز ہیں. چیف آف نیچر آرمی اسٹاف، بائی دا مرضی آف اللہ. وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس نیچر کے حوالے سے، اور اللہ چاہے کہ ویسا ہو جائے تو ویسا ہو جاتا ہے. اٹ از دیٹ سمپل تھنگ. لیکن ان سب کا پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ کہ اسلام کی سچائی
دنیا کے سارے کافروں پہ ثابت کرنا، اور وہ میں کر چکا ہوں آلریڈی. میرے مقابلے پہ دنیا کا کوئی بھی کافر ایسی ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے سٹی کے موسم کو کنٹرول کر لے، وہ اپنے سٹی کے موسم کی گرمی کو کنٹرول کر لے، سورج کو کنٹرول کر لے. اور سورج تو اتنے دور ہے، سورج کو کنٹرول کر کے اپنے سٹی کے اسپیسیفک ایریا پہ، اسپیسیفک سٹی کے اوپر وہ گرمی بڑھا دے. یہ کام کون سا انسان کرے گا زمین پر میرے مقابلے پہ؟ کافروں میں سے کہہ رہا ہوں. سنی مسلمانوں میں تو اللہ جس کو جو چاہے دے دے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے خزانوں میں. میرے سے ہائی لیول کے مسلمان موجود ہیں، میرے سے زیادہ تقوی والے مسلمان موجود ہیں. میں تو اپنی بات جانتا ہوں، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے کام جانتا ہوں، اپنے ریزلٹس کو جانتا ہوں، اور اللہ کے جو مدد میرے پاس آتی ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور اس کی نشانیاں جو مجھے ملتی ہیں میں اس کو جانتا ہوں. کیونکہ میں بھی دین اسلام کا ہی کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. میں اپنے طریقے سے کرتا ہوں، میرا اپنا ایک طریقہ ہے. میں اپنی ایک لیجنڈری گیمنگ کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں. میں گیمر ہوں، گیمر تھا، گیمر رہوں گا انشاءاللہ. اور اب اس گیمنگ اسلام کے لیے ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی اسلام کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میرے لیکچرز، میری باتیں، میرے بیانات، میرے تحریریں، میرے جوابات، جو کچھ بھی میں سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، میں اپنا دین اسلام کا کام بھی کر رہا ہوں اور میں اپنا فری لانسنگ بزنس بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے کیریئر کے مسائل، بزنس کے مسائل، روحانی مسائل، نفسیاتی مسائل، بیماریوں کے مسائل، پیسیو انکم، فری لانسنگ، آن لائن انکم، یوٹیوب، فیس بک، مارکیٹنگ، یہ سب کیسے کرنی ہے. آتے ہیں، گائیڈ کرتا ہوں. موجود ہیں legendaryfreelancer.com میری ویب سائٹ ہے. تو میں تو کام کر رہا ہوں. بزنس کا جو ہے وہ بزنس والا کام ہے، اور اسلام کے لیے جو کام ہے وہ بغیر پیسوں والا کام ہے. یہ سب کچھ میرے جو لیکچرز، ویڈیوز ہیں، جو ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، جو بھی کچھ ہے، یہ اسلام کے لیے. میں نے تو اس پہ کوئی پیسہ نہیں مانگا کسی سے. کبھی میں نے بولا کہ پیسے دو تب میں تمہارے سٹی کی گرمی کم کرواؤں گا یا بارش کرواؤں گا. دین کے اسلام کے کام کی بات کرو تب. میری ویب سائٹ پہ بزنس والے سیکشنز میں اگر جاؤ اور وہاں پہ سروسز میں ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ پروفیشنل سروس ہے. جب کوئی کام میں اللہ کے لیے کر دوں تو وہ بس اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، ختم. اس کے اندر میں کسی سے پیسے مانگ کے نہیں کرتا کہ بھلے مجھے پیسے دو تو میں کروں گا. لاہور سٹی کے اوپر گرمی آئی تھی، مسئلہ تھا، اور چیلنج میں نے سنا. انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو تھی، اس نے بابوں کو چیلنج کیا تھا، ان کی بزرگی اسٹیک پہ لگانے کے دعوے کر رہا تھا، بکواس کر رہا تھا. بس آ گیا بھائی کو غصہ، شروع ہو گیا. میں نے شروع کیا ادھر سے، اللہ کی مدد آئی آسمانوں سے. میں نے تو فیس بک پہ تحریری طور پہ لکھ دیا تھا کہ ایسا ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا ایسا ہو جائے گا. جولائی 2021 تو مطلب اللہ نے مہینہ بنایا تھا، اور جولائی 2021 کے بعد اگر کسی مہینے کو میں سمجھتا ہوں بڑا پاورفل قسم کا، الحمدللہ رب العالمین. کیا ہوائیں چلا رہے گرمی میں بھی، تھینک یو اللہ. تو وہ ہے جولائی 2021 کے بعد. ویسے تو بہت سارے جتنے بھی جولائی اس کے بعد آئے، جولائی 2022، جولائی 2023، جولائی 2024، یہ سب بڑے یادگار مہینے ہیں. لیکن یہ اکتوبر جو گزرا ہے، اکتوبر 2024، اٹ از ویری ویری اسپیشل. کیونکہ اس مہینے کے اندر بارش شروع کرنا، بارش بند کرنا، بادلوں کو لانا، بادلوں کو غائب کر دینا، بادلوں کو روک دینا، بارش ایک جگہ پہ ہونا اور باقی جگہ پہ نہ ہونا، اور باقی جگہ پہ ہونا اور ایک جگہ پہ نہ ہونا، یہ ساری ڈیمونسٹریشن، پلس پورے سٹی کا گرمی بڑھا دینا اور پورے سٹی کے اندر سردی بڑھا دینا. یہ اتنے سارے میریکلز، میں کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے بہت بڑا، اور اسلام کی سچائی پہ ایک بہت بڑی ڈیمونسٹریشن بھی ہے کہ میں نے، اور اس نے مجھے استعمال کیا، مجھے توفیق دی کہ میں یہ ایفرٹس کروں تو اس نے رزلٹ دکھائے. ٹھیک ہے، وہ توفیق دیتا ہے تو ایسے کام ہوتے ہیں، ورنہ یہ کام تو بندہ کوئی اپنے منہ سے کہہ دے ایسے تھوڑی ہو سکتا. میرے پاس اللہ کے دستخط آتے ہیں آسمانوں سے، میرے پاس آتے ہیں. میرے سر کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، میرے دائیں بائیں نمودار ہوتے ہیں، اس کے نام کے دستخط اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے دستخط آتے ہیں. وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ کیا دکھا رہے ہیں دنیا کے انسانوں کو؟ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ نہیں بتا رہے. یہ بادل کی کیا اوقات ہے کہ خود سے آ سکے، خود سے جا سکے؟ اللہ کچھ دکھانا، بتانا چاہ رہا ہے کہ سمجھ لو، سوچ لو، سن لو، غور کر لو کہ تم جن کو پوجا پاٹ کر رہے ہو اللہ کے مقابلے پر، تم نے جن کو خدا بنایا ہوا ہے اللہ کے مقابلے پہ، تم نے جن پتھروں کو بنا کے پوجا شروع کی ہوئی اللہ کے مقابلے پہ، یہ تنکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ ایک ٹنکا، ابھی ایک گھاس پڑی ہوئی ہے، میں اس کو توڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن دین کے اسلام کے کام کے لیے مجھے کرنا ہے. یہ دیکھو اتنا، ایک تنکے کا بھی اختیار، اس پہ بھی اختیار نہیں ہے ان کا. میرا اختیار یہ ہے کہ میں نے اس کو توڑ لیا، ان کا یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو توڑ بھی سکے. پتھروں کے بنے ہوئے ان کے اوپر ہتھوڑا مار دو ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، لیکن ان کے پاس گھاس رکھ دو تو وہ گھاس کو توڑ بھی نہیں سکتے، اور میں نے توڑ دیا، میرے پاس میرا ہاتھ چل سکتا ہے. تو ان پتھروں کی پوجا کر رہے ہو، ان کو خدا کہتے ہو تم، جو اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکتے. وہ کائنات کیسے ہلا سکیں گے؟ سوچو تو صحیح. جو اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکتے وہ دستخط کیسے کر سکیں گے؟ اللہ تو دستخط کر دیتا ہے بادلوں کے ذریعے. تو سوچو نا، کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیوں ہندو بنے ہوئے، کیوں عیسائی بنے ہوئے، کیوں یہودی بنے ہوئے؟ تمہیں تو اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں مسلمان بنایا تھا. تمہارے ہاتھ میں اس نے اپنے نام کا دستخط کیا ہوا یار. اگر رام کرشنا وشنو تمہارے خالق ہیں تو وہ اپنا نام کا دستخط کر دیتے نا، اپنے نام میں ڈیزائن کرتے تمہارے ہاتھ کو. اگر تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رام نے بنایا تھا تو تمہارا ہاتھ رام کا نام ہونا چاہیے تمہارے ہاتھ پہ، اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا.
تمہارے ہاتھ پہ اللہ کا نام ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ڈیزائنر اللہ ہے، کریٹر بھی اللہ ہے۔ اور دنیا کے تمام بچے جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں ان کے ہاتھ کے ڈیزائن پر اللہ ہی کا نام ہے عربی میں۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا اختیار ہے بچوں کے بنانے پہ ماؤں کے پیٹ میں، تو ان کو بلاؤ اپنے ان خداؤں کو جن کو تم کہتے ہو ان کا کائنات میں کوئی شرکت ہے اللہ کے ساتھ، ان کو بولو کہ اپنے پیروکاروں کی ماؤں کے پیٹ میں وہ اپنے ہی بچے بنا کے ان پہ اپنے نام کے دستخط تیار کر کے باہر نکال کے دکھائیں اگر وہ سچے ہیں۔ وہ تو ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ ہی اکیلا خدا ہے، وہی سب کو بنا رہا ہے، وہی زمینوں سے پھل فروٹ سبزیاں نکال رہا ہے، وہی درند چرند اور پرندوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو بنا رہا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہی اس کائنات کا خدا ہے، وہی مجھے استعمال کرتا ہے اور وہی جب چاہتا ہے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ کراچی والوں کے لیے بڑی نشانی ہے اکتوبر 2024 اور نومبر 2024 تو اب شروع ہے، اور سردیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ میں نے تو ایکسپیرینس کیے، ثبوت بھی دیے، میڈیا والوں کے بھی ثبوت شامل کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اب اگر کوئی کافر رہ کے مر جائے قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے کسی کو بھیجا نہیں جو ہمیں بات کھول کے سمجھا دیتا ہماری زبان میں ہی، تاکہ ہم سمجھتے غور کرتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک والا کام نہیں ہے، چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، اس کے لیے کتاب میں جانا پڑتا ہے، یہ اس سے اوپر لیول کا کام ہے۔ اس کے لیے کائنات میں آنا پڑتا ہے، آسمان اور زمینوں میں آنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنی پڑتی ہے، اور کامن سینس کی باتیں، گھاس، ادرک، ٹماٹر، آلو، بھنڈی، سبزی، بادل، یہ پانی، کیڑے مکوڑے، چھپکلی، گیدڑ، اناناس، بنمانس، کتا، بلی، شیر، یہ ہے ڈاکٹر آف نیچر بائی دا مرضی آف اللہ۔ آ جاؤ اسلام میں، چھوڑ دو ان باطل خداؤں کو اور اسلام کا کام شروع کرو، اور ساتھ میں اپنا فری لانسنگ بزنس شروع کرو، کماؤ بھی اور ساتھ میں اللہ کے لیے کام کرو، دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دے سکتا بھائی یا بہن، جو بھی ہو اسلامی تو ہو نا، اسلامی نہیں ہو تو چلو انسانی تو ہو نا، آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہو۔ میں تو چاہتا ہوں تم جہنم سے بچو، نہیں بچنا تو پھر ٹھیک ہے، مرضی ہے بھائی، کیا کر سکتے ہیں، زبردستی تو نہیں کر سکتا نا، ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا، اس کو خود استعمال کرو اور پھر جو کرنا ہے کرو۔ وہ اللہ اکبر۔